بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغ کرنا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو جھنڈا دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم، اگر تمہارے ذریعے اللہ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، استغفار کرو تاکہ تمہیں روزی دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لمبے تھے نہ پست قد، آپ کی ہتھیلیاں اور پاؤں گوشت سے پر تھے، آپ بڑے سر اور موٹے جوڑوں والے تھے، یعنی گھٹنے اور کہنیاں گوشت سے پر اور فربا تھیں، سینہ سے ناف تک باریک بال تھے، جب چلتے تو آگے جھکے ہوئے ہوتے، گویا آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کسی کو آپ جیسا دیکھا۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامہ آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیمتی وصیت۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اے معاذ، واللہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا، خدا کی قسم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، ہماری مدد فرمائیے اپنے ذکر و شکر اور اپنی اچھی عبادت پر۔ جنت تو نہیں دیکھی، ہاں ماں کو ہنستے ہوئے ضرور دیکھا ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر ڈالنا بہت بڑا جرم ہے، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ گھٹیا لوگوں کے پاس پیسے آنے سے ان کے گھر پکے اور کپڑے تو اچھے ہو جاتے ہیں، مگر ان کے اندر کا خاندانی گھٹیا پن نہیں جاتا۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دے دی، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، راہ میں بھٹک گیا تو راستہ دکھایا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ پاک، تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے،
ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب کو بخش دے، آمین۔ رشتے وقتی نہیں ہوتے، بس لوگوں کے دل بھر جاتے ہیں۔ ہر چیز قیمتی ہے، ملنے سے پہلے اور کھونے کے بعد۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھو آپ گرے ہوئے انسان ہو۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ کن فیکون، اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی۔ جب وہ کہے گا ہو جا، بے شک سب ہو جائے گا۔ لوگ آپ سے جھگڑا کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر نصیب چھین نہیں سکتے۔ یاد رکھیں، جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ ہوں نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، اسی سلطنت کا میں فقیر ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن کی نماز نہیں چھوٹتی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معجزے آج بھی ہوتے ہیں، یقین کر لیں جناب، آج بھی آنکھ میں پلتے ہیں کئی سچے خواب۔ آج بھی رب کے لیے سب سے اہم ہے تقوی۔ عشق کامل ہو تو افلاک سے آتا ہے جواب۔ کچھ وقت کی روانی نے ہمیں یوں بدل دیا محسن، وفا پر اب بھی قائم ہے مگر محبت چھوڑ دی ہم نے۔ خود کو سنوارنے اور اپنی زندگی بہتر بنانے میں اس قدر مگن ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کے لیے آپ کے پاس وقت نہ ہو۔ توکل کا راستہ۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ جب دل گناہ کی طرف مائل ہو، جب دل گناہ کرنے کی خواہش کرے تو یہ دعا پڑھیں، ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین۔ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہمارا خاتمہ حالت اسلام پر کر، آمین۔ اللہ تعالیٰ یقین کرنے والوں کے لیے راستہ بناتا ہے، اور پتہ ہے یقین کرنے والوں کے راستے کیسے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے خلاف ہو جائیں تو وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ساری دنیا ان کے سامنے بکھر رہی ہو تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا، اور پھر اللہ پاک تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ ملنے کی توقع نہ تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیا کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ سپورٹ یہی ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھ لیا کریں۔